شیخ سعدی کی اپنے بیٹے کو نصیحت: زندگی میں 3 چیزوں کے قریب مت جانا، لیکن میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ یہ دیکھنے ضرور جانا، پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری، مگر سب سے پہلے تمہارا عمل کرنا ان 3 باتوں پر ضروری ہے۔ نمبر 1، زنا کے قریب مت جانا، اور اگر دل مجبور کر دے تو پہلے اس عورت کے پاس صبح سویرے جا کر اس کی حالت ضرور دیکھنا۔ اور نمبر 2، زندگی میں کبھی شراب مت پینا، اور اگر کبھی دل مجبور کرے تو جا کر شراب کی بٹی میں شراب کو بنتے ہوئے ضرور دیکھنا۔ نمبر 3، کبھی زندگی میں جوا مت کھیلنا، اگر دولت کمانے کے چکر میں دل مجبور کرے تو جا کر پہلے جوا کھیلنے والوں کی حالت ضرور دیکھنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے گزر جانے کے بعد اس کے بیٹے کو 3 نصیحتیں یاد آ گئی، اور وہ سوچنے لگا کہ مجھے اپنے والد محترم کی ان نصیحتوں کی جانچ پڑتال کرنا ضروری ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میں دوسروں کو بھی یہ نصیحت کر کے اپنے والد کی اس نیکی کو صدقہ جاریہ کر دوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے فرزند نے فجر کی نماز پڑھی اور مشن پر روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے اس خوبصورت عورت کے پاس پہنچا جو اپنا جسم فروخت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت آؤ سنگار کر کے بیٹھی تھی، اور وہ یہ دیکھ کر واپس آ گیا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر پھر وہ اسی عورت کے کوٹھے پر جا پہنچا۔ اس وقت وہ عورت سو رہی تھی، اس کے چہرے سے وحش ٹپک رہی تھی، اس کے چہرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ رہی تھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا بیٹا ہکا بکا اس عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے بیٹے کو اپنے والد کی پہلی نصیحت کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ استغفار کا ورد کرتا ہوا واپس اپنے گھر لوٹ رہا تھا، اور اپنے باپ کی دوسری نصیحت کو عملی جائمہ پہنانے کے لیے سوچ رہا تھا، اور اپنے والد محترم کے نصیحت پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا بیٹا معمول کے مطابق گھر سے روانہ ہوا۔ آج اس کا رخ جوئے خانے کی طرف تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ جوئے خانے میں شراب و شباب بھی چل رہا تھا، مگر کچھ لوگ نہ تو جوا کھیل رہے تھے، نہ کوئی ان کو شراب و شباب کی دعوت دے رہا تھا۔ پھر بھی وہ لوگ شام تک بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے بیٹے کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ وہ یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے ایک ساقی سے جو جواریوں کو کھلا پلا رہا تھا پوچھ ہی لیا کہ یہ لوگ کون ہیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ جواب ملا، یہ جوئے کے ماہر کھلاڑی ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اس جوئے میں ہرا دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کو بھی بیچ سکے۔ یہ صرف اب دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جوا کسی کا نہ ہو۔ اب شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا فرزند تیسری کڑی کو سلجھانے اور سمجھنے کے لیے نکلا اور سیدھا شراب کی بٹی پر جا پہنچا، مگر وہاں پہنچتے ہی اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ اتنی گندگی بدبو میں ان کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا، اور پھر جو حلال و حرام چیزیں شراب کی بناوٹ میں ڈالی جا رہی تھی وہ اور بھی اس کو توبہ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں پلٹا اور سیدھا اپنے گھر آ کر سانس لی۔ وہ آتے ہوئے ساری راہ یہی سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ آخر اتنی گندی چیزیں یہ لوگ پیتے کیوں ہیں، جو نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے۔ مگر سب سے بڑھ کر اس کو خوشی یہ ہوئی کہ اس نے اپنے والد محترم کی دی ہوئی نصیحتوں پر عمل کر کے صدقہ جاری کر دیا۔ جزاک اللہ والخیر۔ میرے پیارے میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ہمارے چینل لبیک 786 کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، کیونکہ اس کے دبانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری جتنی بھی نئی ویڈیو آتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔